अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए आज का धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत सारी खुशखबरियां भी आपके साथ शेयर करनी है। आज पीटीआई के बहुत सारे लोगों को मार धाड़ हुई है, पकड़ धकड़ हुई है, उसके बारे में भी बात करनी है। कुछ को उन्होंने मार के पकड़ा है और कुछ को वो मार के जो है ना दूसरे लोग भाग गए हैं, तो इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और इसके अलावा भी और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर मैंने रन डाउन में आपको बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा, इससे पहले कि मैं बकायदा वीडियो का आगाज करूं और पहली खबर आपको दूं, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ज करने के लिए ना, आपका मूड जरा अच्छा करने के लिए आपको एक वाक्य सुनाना चाहती हूँ। आपको याद ही होगा उस्मान डार की वालदा ने किस तरह से अपना गिरेबान फाड़ा था और इज्जत लुटने का इल्जाम जो है वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर लगाया था। तो आप देखेंगे कभी कभी कैमरे की आंख में ऐसे ऐसे मनाजिर जो हैं वो सेव हो जाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। कि वो तलाल चौधरी ने वो एक वाकया सुनाया था, मुझे याद पड़ता है, जिसमें वो कह रहे थे कि पता नहीं मरासियों का घर था या किसका घर था, उनके घर चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद जो है वो सब लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, इज्जत तो बच गई। और उसके बाद वो क्या जवाब देते हैं जरा सुनिए। किसी के घर कोई डकैती चोरी हो गई तो उनका जेवर बड़ा चला गया, तो उनके घर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा यार बड़ा अफसोस हुआ, आपका इतना नुकसान हो गया, जेवर चला गया, चले इज्जत बच गई, शुक्र करें। उन्होंने क्या इज्जत बेच के तो जेवर लिया, इन्होंने इज्जत बेच के हुकूमत लाई अगे वो भी नहीं लभी। जी, तो आपने सुन लिया, यही हिसाब हुआ है पीटीआई के साथ कि इज्जत बेच के तैसी सारा कुछ लिया सी, यही सब कुछ करते रहे हैं और आज उन्हीं बातों के ऊपर इनकी चीखें निकल रही हैं। बहरहाल आज की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उसको सुनने और देखने के बाद मेरा मूड इस कदर ऑफ हुआ, इस कदर मुझे तकलीफ हुई। और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं सऊदी अरब का, और ये सऊदी अरब के अंदर जनाब बकायदा तौर पे इजाजत मिल गई है शराब खाना यानी कि खोलने की। यानी सऊदी अरब के अंदर अब बकायदा तौर पे जगह जगह आपको शराब खाने मिलेंगे, ताकि वहां पर जब विजिटर्स आए तो वो वहां पर ना सिर्फ शराबों की कबाबों की पार्टी कर सकें, बल्कि खुलेआम वहां की गवर्नमेंट जो है वो इजाजत दे रही है। इसे कहते हैं कयामत से पहले कयामत। हम सब सुना करते थे ना कि क़यामत से पहले ये सब कुछ होगा, तो यकीन नहीं आता था, ऐसा नहीं लगता था कैसा होगा। मतलब मेरी जिंदगी में तो जो जो कुछ मैंने अल्लाह ताला से पूछा कि दज्जाल कैसा होगा, तो जब मैंने वो पढ़ा कि दज्जाल से पहले 30 दज्जाले असगर आएंगे, तो मैंने इमरान खान की सूरत में देख लिया, मैंने उनके झूठ और प्रोपेगेंडे की सूरत में देख लिया, मैंने देख लिया कि कैसे झूठ का बयानिया जो होता है उसके ऊपर लोग यकीन करते हैं। और जब मैंने ये सोचा कि मैंने कुछ अहादीस पढ़ी और जिसमें मैंने ये देखा कि क़यामत से पहले सऊदी अरब के अंदर जो पहाड़ है, जो सदियों से सूखे पहाड़ हैं, जिनके ऊपर एक सूखा तिनका भी नहीं उगता, वो सरसब्जो शादाब हो जाएंगे। तो आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बारिशें हो रही हैं, बल्कि वहां पे स्नो फॉलिंग से बकायदा तौर पे पहाड़ ढके जा चुके हैं और गर्मियों में वहां पर सरसब्जो शादाब पहाड़ हैं। लोग तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन मैं उसको देखकर इसलिए दुखी हो जाती हूँ क्योंकि वो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। और फिर कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हर हराम चीज को बाकायदा तौर पे लीगलाइज कर दिया जाएगा, हलाल कर दिया जाएगा। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज आपके सामने है, जिसको देखने के बाद मैं काफी देर तक डिस्टर्ब रही और मुझे नहीं समझ में आया कि ये खबर आपके साथ मैंने कैसे शेयर करनी है। बहरहाल वही बात है कि मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत खुद मांगता है। बहरहाल आज मैं आपके साथ जो दूसरी खबर शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनके बारे में खबर ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंतशार की धुलाई हो रही है। दरअसल ये तैमूर झगड़ा है जी, पीटीआई एमपीए। 5 साल तक अपने हल्के के अंदर इन्होंने ना तो कोई तरक्याती काम करवाया, ना ये अपने हल्के में गए, और उसके बाद अब जब ये वोट मांगने के लिए वहां पर गए तो किस तरह से लोगों ने इनको वहां से भगाया वो आपको नजर आ रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि जरताज गुल अपने हल्के में गई तो इमरान खान और उनके खिलाफ नारे लगे, लेकिन वो मुस्कुराती रही और ढीठगी के साथ हंसी हंसती रही। और फिर वहां पे नाले उबलते रहे और उबले हुए नालों के ऊपर जो है वो लकड़ी लगा के जिस तरह से ऊपर से वो गुजर के गई, तो वो जो लाहौर के पुलों के ऊपर तनकीद क्या करती थी वो भूल गई कि उस दिन वो किस पुल के ऊपर से गुजर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो वो शर्म इनकी जो है ना वो गायब हो चुकी है। आज जो इनके लोग जेलों के अंदर बंद हैं, जिन्होंने जीएचक्यू के ऊपर हमले किए, जिन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले किए, जिन्होंने बदतमीजी की तारीख रकम कर दी, आज वो जेलों के अंदर अगर उनको सजाएं मिल रही हैं तो ये लोग बोलते हैं कि जनाब हमारे लोगों को नाहक बंद किया है, जबकि ये लोग इससे भी कई गुना ज्यादा डिजर्व करते हैं। मैं इनकी एक बदतमीजी आपको दिखाती हूँ जनाब। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, इनका पीछे बैनर पे तस्वीर भी है और काफी बड़ी उम्र के मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। अब ये चिन्योट के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के बुजुर्ग हैं जी, और इनका नाम है कैसर अहमद शेख।
یہ ووٹ مانگنے کے لیے کھڑے تھے وہاں پر, لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اور اس وقت جب لوگوں کا ہجوم تھا اس وقت کسی پی ٹی آئی کے چیلے نے ایک بال یا ایک پتھر زور سے ان کو ماری, وہ آ کر ان کے سر پہ لگی, اور اس وقت تو وہ اپنے تکلیف, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تکلیف کے ساتھ وہ ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنا سر ملتے رہے, لیکن ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا سر پھٹ گیا ہے اور ان کو شدید تکلیف ہے, ان کو کافی ڈیمیج آیا ہے. تو یہ سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی اپوزٹ پارٹی کا بھی ہے لیکن اگر وہ بزرگ ہے تو آپ اس کے پر اس طرح حملہ کر دیں گے, ان کو بال سے ماریں گے, ان کو پتھر ماریں گے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہتی ہوں کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ مکافات عمل ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے جو ہے مریم نواز اور نواز شریف کا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی زیادہ جلسے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, بورے والا میں بھی انہوں نے جلسے کیے ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جلسے کیے ہیں. اب یہاں پر جناب علی ہوا کیا ہے کہ ثانیہ عاشق جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ مریم نواز اور میاں صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے ان بچیوں کی خوشی دیدنی تھی. یہ رشتہ کسی لالچ کے مرہون منت نہیں ہے, یہ رشتہ پاکستان کا ہے, اسے نبھانے والے آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی نبھائیں گے. دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ ایک جلسہ تھا جس کے دوران میاں محمد نواز شریف کے پاس یہ لڑکیاں آتی ہیں اور آ کر ان سے کہتی ہیں کہ اے قائد, ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ ہم نے کبھی پاکستان کے اندر مطلب اتنے برے حالات نہیں دیکھے تھے جو پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے دیکھے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی دی, لیکن ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. وہ ایک جنرلی بات کر رہی تھیں. اس کے بعد مریم نواز نے ان کو اپنے گلے لگایا اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے ان کا کافی اچھا یعنی کہ وہ کنورزیشن رہا. اس کے اوپر ٹونٹ کرتے ہوئے شہباز گل نے ٹویٹ کیا جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ محترم فرماتے ہیں کہ آپ سچ بتائیں نا کہ یہ آپ کی چھوٹی پھپھو کی بیٹی ہے جو آپ کے ساتھ مری بھی مریم کے ساتھ تھی, اور ڈرامے بھی سٹار پلس والے. یعنی کہ شہباز گل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے رشتہ دار تھیں اور آپ نے ان کو لانچ کیا تھا. اب اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شہباز گل جس ویڈیو کو لے کر جھوٹ بول رہے ہیں, دراصل وہ ویڈیو خانے وال کا جلسہ تھی. وہاں پہ آج سے 6 دن پہلے 19 تاریخ کو جب وہ لڑکیاں جو ہیں مریم نواز سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں تو مریم نواز نے بورے والا جلسہ میں خانے وال سے ان لڑکیوں کو بلوا کر ان کی ملاقات کی خواہش کو دراصل پورا کیا تھا, اور شہباز گل نے ان کو ان کا رشتہ دار بنا دیا. بات پھر وہی کہ ڈھیٹ کا اور مکرے کا کوئی علاج نہیں ہوتا, اور ان لوگوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جانا ہے اور میں نے آپ کو سچ پہ سچ ڈیکوڈ کر کے دکھاتے جانا ہے. بات کر لیتے ہیں جی سنم جاوید کی. سنم جاوید کے حوالے سے کچھ دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جج صاحب آئے ہیں انہوں نے ان کے حق میں ہی فیصلہ دینا تھا, متوقع تھا کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا. اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ سنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی. یہ وہی سنم جاوید ہے جو ڈنڈا اٹھا کے بدتمیزی کر کے اشارے کر کے کہتی رہی کہ ڈرٹی ہیری باہر نکلو, جو کہتی رہی کہ فیصل نصیر باہر نکلو, جو کہتی رہی کہ تمہاری ماں کا یہ تو تمہارے باپ کا وہ, اس طرح کی بکواسیات کرتی رہی, جس کا اپنا باپ یہ کہتا رہا کہ میری بیٹی غلط کرتی رہی. لیکن جیسے ہی سنم جاوید کے والد کو اب یہ پتا چلا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی مشہور ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ بدتمیزی میں اس نے اپنا ایک نام کمایا ہے اور اب میری بیٹی الیکشن لڑے گی, تو فوراً اپنا بیانیہ بدل لیا. غریدہ فاروقی جو ہیں وہ پتہ نہیں کیسے پہنچ گئے ان کے والد صاحب کے پاس, اور والد صاحب نے جب یہ دیکھا کہ غریدہ فاروقی بھی میرا انٹرویو کر رہی ہیں تو محترم فرمانے لگے کہ میری بیٹی کا چرچا تو اتنا زیادہ ہے کہ مریم نواز کا بھی نہیں ہو سکتا, میری بیٹی کی مقبولیت اتنی ہے کہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. ذرا سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے الیکشن لڑنے پہ. میرا تو خیال ہے کہ اگر اس کو صرف الیکشن لڑنے دیا جائے اور جیل سے بھی باہر نہ آنے دیا جائے, اور اگر مریم نواز تو بہت چھوٹی چیز ہے اب اس کے مقابلے میں, اگر وہ نواز شریف کی ضمانت نہ ضبط کروائے تو میں اپنی تمام ایسٹس نواز شریف کو واپس دے کے پاکستان سے چلا جاؤں گا. یہ چیلنج ہے آپ کا؟ یس چیلنج ہے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ کس حلقے سے, وہ پاکستان کا جو حلقہ ایون اپنی مرضی سے کاٹ کے حلقہ بنوا لے, اور اس میں 1 to 1 سنم جاوید ایز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کھڑی ہوگی اور نواز شریف کھڑا ہو جائے اس کے مقابلے میں. اب بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی. دراصل پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے ان دونوں سے ووٹرز یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ کے 5 سال کی حکومت آئی تھی تو آپ لوگوں نے کوئی ایسے 5 کام گنوا دیں جو آپ لوگوں نے کیے ہوں. اب ان کے پاس گنوانے کو ایک کام نہیں ہے, اور اگر نون لیگ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ نے کیا کیا تو ان کے پاس گنوانے کو 500 کام ہے. تو جناب عالی اب آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی نے جب دیکھا کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر تو ویسے ہی زیرو ہے, لیکن ان کو شروع سے اس بات کا ایک زوم رہتا تھا کہ سندھ کے اندر لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اب کی بار کیا ہوا کہ سندھ کے لوگوں نے بھی ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا اور کہا کہ ہم
پیپلز پارٹی کو ایٹ لیسٹ ووٹ نہیں دیں گے, باہر نہیں نکلیں گے. اس کے اوپر یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو صاحب نظر آ رہے ہیں, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. پیپلز پارٹی کے یہ رہنما ہیں اور یہ محترم لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے, جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکل کر پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں دیں گے تو ہم آپ لوگوں کا پانی بھی بند کر دیں گے اور آپ کی بجلی بھی بند کر دیں گے. اور اس طرح سے دھمکا کے اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ لے رہی ہے. میرے خیال سے ایجنسیز کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے پاس ایک بچی گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ایک وڈیرا ہے جو ہمارا پانی بند کر دیتا ہے, تو اس پہ آرمی چیف کا وہ ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ذرا وڈیرے کو میسج پہنچاؤ, نہیں تو تمہارا پانی کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. تو میرے خیال سے آرمی چیف کو اس چیز کے اوپر بھی نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی سیاستدان ووٹ لینے کے لیے کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا. جناب علی, بات کر لیتے ہیں آج کی خوشخبریوں کی. تو خوشخبریوں میں جو مین اس وقت ایک رپورٹ آئی ہے, فچ کہتے ہیں, ان کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اکارڈنگلی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کو IMF سے نجات مل جائے گی. حالانکہ میں بھی یہ جانتی ہوں کہ نواز شریف ہی وہ واحد لیڈر تھے جس نے پاکستان کو IMF سے نجات دلائی تھی, اور ابھی جو 5 سال آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ نجات مل سکتی ہے. نجات ملے گی تقریباً یہ 5 سال گزرنے کے بعد, اگلے تقریباً 10 سال تک تو IMF سے جان نہیں چھڑوائی جا سکتی, لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی خبر کوئی ہو نہیں سکتی. دوسری خوشخبری یہ ہے کہ لاہور NA 127 سے پیپلز پارٹی کے میاں طارق عزیز جو ہیں وہ اپنے دونوں بیٹوں سمیت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے ہیں اور عطا تارڑ کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. PS 61 سے PTI کے انور جتوئی بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں, اور سندھ سے PTI امیدوار محرم خان الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں, اور PTI کے سیف اللہ ابڑو جو ہے وہ بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں. اگلی خوشخبری یہ ہے کہ نواز شریف بہتر معاشی پالیسی لائیں گے, پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوگی, اور عالمی جو معاشیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے. اور اس سے اگلی خوشخبری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے $2 ارب قرض جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے. حالانکہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ پاکستان جو ہے وہ قرض کے اوپر چلے, لیکن اس وقت پاکستان کی مجبوری ایسی ہے کہ ہر چیز قرض کے اوپر ہی چلے گی. شکر ہے کہ ملک کا پہیہ کم از کم چل پڑا ہے. اب اگلی خبر آپ کو دے دوں. اسکرین کے اوپر آپ کو یہ 2 صاحبان نظر آ رہے ہیں جن کی پٹائی ہو رہی ہے, جن کو مارا جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لاہور میں الیکشن مہم کے سلسلے میں سڑکوں پہ بینرز لگاتے ہوئے تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے ورکرز کے درمیان جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہوں نے تحریک لبیک کے 4 کارکنان کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور نامعلوم مقام پر لے گئے. اس کے بعد تحریک انصاف نے ان لوگوں کو مارا اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنا کر اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں ڈالی, جہاں سے وہ وائرل ہو گئیں, اور کس بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کو مارا گیا. اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک کے جو سرگرم کارکن ہیں جاوید اختر ولد محمد حنیف, جو کہ لاہور کے علاقے کرنال پورہ کے رہائشی ہیں, اس وقت میو اسپتال کے اندر زندگی موت کی کشمکش میں ہیں, کیونکہ ان کو کافی زیادہ مارا گیا ہے, کافی زیادہ تشدد جو ہے وہ ان کے اوپر کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے حلقے کے اندر الیکشن کیمپین کے دوران جو اسد کیسر ہیں جن کا تعلق PTI سے ہے, ان کو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا اور ان سے کہا کہ آپ نے کوئی ایک کام ان 3.25 سالوں میں اگر ہمارے علاقے کا کروایا ہو تو بتائیں. اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ غصے میں آ کے پشتوں میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے, اور پھر آئیں بائیں شائیں کر کے اسد کیسر جو ہیں انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جو ہے وہ سمجھی. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اڈیالہ جیل سے کچھ تازہ اپڈیٹس آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بانی PTI ہیں ان کے جو وکلا صفائی ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. 3 دن سے عمران خان کے وکلائے صفائی جو ہیں وہ کورٹ کاروائی سے فرار ہو چکے ہیں, اور بانی PTI اور شاہ محمود قریشی اس بات سے سخت پریشان ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو خبر دے چکی ہوں کہ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے اندر چھٹی کروا دی تھی لطیف کھوسا کی, ان کو وہاں سے ہٹوا دیا تھا. معزز جج کی جانب سے 12 مہلت دینے کے باوجود ابھی تک ملزمان کے وکیل حاضر نہیں ہو رہے, اور اب یہ بات واضح ہے کہ بانی PTI کے وکلا راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. انصاف کے چیمپئن انصاف کی راہ میں خود سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں, اور بانی PTI انصاف کی بات راہ فرار اور دوغلا معیار. بشرا بی بی پیشی پہ غیر حاضر, ملاقات میں حاضر, لیکن انصاف سے راہ فرار دوغلا معیار, یہ ہے حقیقت
PTI की। जाते जाते एक और खबर आपको दे दूं कि लतीफ खोसा के बेटे को भी फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। और लतीफ खोसा जो हैं वो अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको उनका एक क्लिप दिखाया था जिसमें वो एक मार्केट के अंदर हैं जहां पर लोग उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, PTI के खिलाफ नारे लगाते हैं, इमरान खान के खिलाफ नारे लगाते हैं, लेकिन लतीफ खोसा मुस्कुराते हुए वहां से गुजर जाते हैं, जो इस बात की अक्कासी करता है कि इमरान खान के साथ जो उनके साथी बनकर सामने आते हैं और जो कहते हैं कि खान के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ अपने फेम और अपनी रेटिंग के लिए कर रहे हैं। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।